السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب سے پہلے اپنے تمام عزیزان کو ناظرین کی خدمت میں بہت بہت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ آل محمد کے گھر میں سب سے پہلی ولادت ہوئی ہے، جس کے سبب سے جو نعمت عظمیٰ اس کائنات میں بٹی ہے اور جو بٹ رہی ہے اور ہمیشہ بٹتی رہے گی، جب بھی نصف ماہ مبارک رمضان آئے گا اور ایک مرتبہ مومنین کے گھروں میں چراغاں ہوگا اور ان کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اول رمضان سے لے کر اب تک ہمارے مومنین مومنات مستقل طور کے اوپر دعائیں کر رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان سب کی دعاؤں کو قبول کرے اور آل محمد کے صدقے سے کوئی بھی ایسا مایوس نہ ہو مومن مومنات میں سے کہ جو اس ماہ مبارک رمضان کو پار کرے اور اس کے نام اعمال میں گناہ رہ جائے۔ انشاءاللہ سب اپنی اپنی حاجتوں کو پائیں گے۔ آج ہماری گفتگو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے مخصوص ہوگی، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے سلسلے سے کچھ گفتگو کروں، مگر قبل اس کے کہ ہم ان کے لیے گفتگو کریں، انہوں نے خود فرمایا ہے کہ جب بھی ایسی بات ہو تو رحم اللہ من احیی امرنا، خدا رحمت کرے اس کے اوپر۔ امام نے فرمایا کہ جو ہمارے احیاء امر کو زندہ کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ مولا آپ کے امر کیا ہیں، امور کیا ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہمارے امر ہمارے اقوال ہیں، ہمارے فرمودات ہیں۔ جو بھی اماموں نے فرمایا ہے حدیث کی شکل میں، وہ ہمارے شیعوں تک پہنچا دو، چونکہ اس کے اندر میں میگنیٹ ہے اور ہو سکتا ہے شاید کسی کی زندگی ایک حدیث سے الحمدللہ بدل جائے۔ تو آج انشاءاللہ ولادت کی مبارکباد کے بعد میں چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنے امام کے ارشادات میں سے چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام فرماتے ہیں لا فقر مثل الجہل۔ کہا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں غریب وہ نہیں ہے، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس گھر نہ ہو، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، بلکہ غریب وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو۔ چونکہ علم جس کے پاس رہتا پھر وہ غریب نہیں ہوتا، پھر وہ بھوکا نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی اس کے راستے جناب نکلتے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی منزل کو جناب پا لیتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں، چاہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک۔ ایک آیت اللہ کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو اچانک ان کے استاد بھی آ گئے دیکھنے کے لیے، تو فوراً جناب انہوں نے مرتے مرتے ایک سوال پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہا کہ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو کہا بہتر ہے نا کہ اس چیز کو جان کے یا نا آپ اس دنیا سے جائیں۔ آپ نے دیکھا من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی آغوش تک علم کو حاصل کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے۔ دوستو عزیزو، جو علم حاصل کر لیتا ہے پھر وہ ایک زینت بن جاتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، وہ پہچان ہونے لگتا ہے۔ آج مثال کے طور کے اوپر بہت سے ایسے ہیں، ابوالکلام ہیں ہمارے انڈیا کے پریزیڈنٹ رہ چکے، کلپنا چاولہ ہے انڈیا کی، اسی طریقے سے بہت سے لوگ جو ماشاءاللہ سے لرنڈ پرسن تھے، ایجوکیٹڈ پرسن تھے، ان کا نام جناب باقی رہ جاتا ہے۔ آیت اللہ صدر اس دنیا سے چلے گئے، علامہ مجلسی اس دنیا سے چلے گئے، آج تک جناب والا ذکر ان کا ہو رہا ہے۔ تو علم کے ذریعے سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو آگے لے کے آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر بولتے ہیں پالیٹکس، یہ پالیٹکس نہیں تھی تو کیا تھا؟ امام حسن مجتبیٰ نے مثال کے طور کے اوپر جو یہ صلح کی ہے، یہ ایک پالیٹکس ہے، یا امام رضا نے مثال کے طور کے اوپر ولی عہدی قبول کی، پالیٹکس ہے۔ امام ہمارے ائمہ معصومین پالیٹکس سے منسلک رہے ہیں، ہماری قوم کیوں نہیں پالیٹکس سے منسلک ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جناب والا کوئی ووٹ نہیں دے گا، صحیح بات ہے، ووٹ نہیں دے گا، چونکہ ہمارے پاس ووٹ دینے والے کم ہیں، ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ آئی پی ایس آفیسر بننے میں، آئی ایس بننے میں، اس میں تو جناب والا ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو محنت کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے نوجوان پیچھے کیوں رہ گئے؟ ہمارے نوجوان پیچھے کیوں رہ گئے؟ انجینئر، ڈاکٹر بنے، اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے گورنمنٹ کے اندر میں داخل ہوں اور گورنمنٹ کے کی پوائنٹ کے اوپر جناب پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ائمہ معصومین پہنچے،
ماشاءاللہ خواتین لڑکیاں جناب آگے جا رہی ہیں، کیوں؟ آپ ہم یعنی الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ قوی ہیں، قرآن مجید نے کہا تو آگے جانا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے شب میں امام حسن مجتبیٰ یہ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، تو لہٰذا ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی بھی کامیاب بنائیں، اپنے گھر کی بھی زندگی کامیاب بنائیں، اپنی نسل کی بھی زندگی کامیاب بنائیں، اپنے قوم کی زندگی میں اپنے ملک کا بھی نام جناب والا روشن کریں۔ اس کے دوسری حدیث میں امام فرماتے ما تشاور قوم الی ہدوا الی رشدہم، کہ کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے کہ جو کامیاب ہوئی ہو اور اس کے پیچھے یہ راز نہ رہا ہو کہ اس نے مشورہ کیا ہو۔ ابھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے آئی ایم سم تھنگ، میں بس آخری جملہ اور میں آخری بات میں ہی کرتا ہوں، ہم سے اچھا کوئی کہہ نہیں سکتا، ہم سے اچھا کوئی جانتا نہیں۔ نہیں 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 نہیں، ایسا کبھی بھی مت سوچیے گا، یہ غرور کی بات ہے۔ جو غرور کرتا ہے اس کو زمین کے اوپر اللہ جو ہے مار دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، وہ گرتا ہے۔ بہت سے ہم نے غرور کرنے والوں کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر سسٹم کیا ہے؟ کہ سسٹم یہ ہے کہ جو بھی کام ہو، جو اس کا اسپیشلسٹ ہو اس سے پوچھے۔ مولا متقیان جن کی 70 نسلوں کو جناب ان کی تلوار دیکھ لیتی تھی، جب اپنی شادی کرانے کا وقت تو کہا عقیل تم سے ایسے رشتے کو تلاش کرو جو بہادر بچے پیدا ہو۔ تو غور فرمایا عقیل سے کیوں پوچھا؟ جب ان کی تلوار پوچھے تھے ان کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پتہ چلا عقیل جو تھے وہ اس زمانے کے اسپیشلسٹ تھے۔ کس چیز کے اسپیشلسٹ تھے؟ علم الانساب کے، نسلوں کو جانتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ کو شاور، اور رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ مشورہ کیا کریں، حکم تو میرا آئے گا، ڈیسیشن تو میرا ہوگا، مگر آپ مشورہ کیا کریں۔ تو رسول مشورہ کر کے چل رہے ہیں، ہمارے ائمہ معصومین مشورہ کر کے چل رہے ہیں، ہم مشورہ کر کے نہیں چلتے اسپیشلسٹ سے۔ ہم نے یہ سوچا کہ بس ہم نے بہت کچھ جان لیا، ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا، ہم بہت اونچے ہو گئے، یہی چیز جناب ہمیں پیچھے کر دیتی ہے، یہی چیز ہمیں جناب گرا دیتی ہے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذرا سا قابو میں رکھیں اور جو اسپیشلسٹ ہو اس سے رابطہ کریں۔ اب مثال کے طور کے اوپر ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے انجینئر کے پاس پہنچ جائیں، اور انجینئر بھی ایسا ہو کہ جو 10واں فیل ہو، یا ڈاکٹر ایسا ہو جو کمپاؤنڈر ہو، تو کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ برباد کر دے گا، جسم کو خراب کر دے گا۔ آپریشن تھیٹر میں کوئی اگر ہم چلے جائیں تو ہم تو جناب والا جسم کو کاٹ پھٹ کے نہیں پتہ زندہ کو جناب مردہ بنا دیں گے۔ اسی طریقے سے جسم اور روح ہے دوستو، جب کوئی ممبر پر جا رہا ہو 1 گھنٹے کے لیے، کسی کو آپ بھیج رہے ہو انجمن والے، نہ کریں خاندان گیری، خاندان بازی، دوستی گیری، پارٹی بازی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ جو ممبر کے نیچے آ کے بیٹھ رہے ہیں 100 لوگ، 1000 لوگ یا 500 لوگ، یہ 500 گھنٹے ہیں۔ ان 500 گھنٹوں کو سنانے کے لیے آپ نے کس اسپیشلسٹ کو بلایا ہے؟ ابھی الحمدللہ جیسے بہت سے لوگ یورپ وغیرہ جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، تو وہ 3 مہینہ پہلے باقاعدہ موضوع بھیجتے ہیں، مولانا ہم کو اس موضوع کے اوپر سننا ہے، اس موضوع کے اوپر آپ تیاری کر کے آئیے۔ ابھی جب ہم گئے تھے عشرہ پڑھنے کے لیے اس لنڈن، تو وہاں پر جناب والا مجھے ملا کہ مجھے ایتھسٹ کے سلسلے سے، جو دہریہ ہیں، جو مثال کے طور کے اوپر کوئی عقیدہ نہیں رکھتے، ان کے سلسلے میں آپ ہمیں مجلس میں جناب سنائیں گے۔ توحید کا معاملہ ہمارے ائمہ معصومین کا ہے، قرآن کا ہے، الحمدللہ ہمارے موضوع کے اندر میں آ گیا، تو ہم نے تمام اس کے اوپر تیاریاں کی۔ اسی طریقے سے جناب والا ہم ہی کیوں نہیں کرتے؟ اب ہم نے دیکھا جناب وہ اچھا بولنے لگا، وہ تھا وہ ڈاکٹر اچھا بولنے لگا، ہم نے ممبر پر بیٹھا دیا، تھا وکیل ہم نے بیٹھا دیا ممبر کے اوپر، تھا وہ مثال کے طور کے اوپر وہ منجن بیچنے والا، ہم نے بیٹھا لیا ممبر کے اوپر۔ اور ہمارے دوست ہیں، ہمارے دوست کے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے انجمن کے، ہمارے فلاں کے، دوستوں جواب دینا پڑے گا۔ ثقیفہ میں یہی تو ہوا، ثقیفہ میں ایسے ہی تو ہوا، اہل علم کو زمین پر بیٹھال دیا گیا، اور جو ایسے اہل غیر نتو خیرے تھے ان کو جناب والا کہاں سے کہاں پہنچا کے جناب خلیفہ بنا دیا۔ تو بھی جو قوم کا حشر ہوا جو آج تک ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ چیز کیا ہم بھی دہرائیں اپنے یہاں؟ نہیں۔ تو اس لیے کہ اسپیشلسٹ سے پوچھو، ما تشاور قوم الی ہدوا الی رشدہم، کوئی قوم کامیاب نہیں ہوئی ہے اس وقت تک جب تک اس نے اسپیشلسٹ سے مشورہ نہ کیا ہو۔ تو مشورہ خود بھی کیا رسول نے، ائمہ معصومین نے، اور اس کے بعد پھر ہمیں بھی عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے تیسری حدیث میں جناب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب الدنیا ذہب خوف الآخرہ عن القلب، کہتے جو بھی دنیا کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے گا تو پھر اس کے آخرت کا خوف اس کے دل سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور کے اوپر ہم نے سوچا بس یہ ہماری گاڑی ہی سب سے اچھی ہے اور اس کے علاوہ جناب والا کچھ نہیں، ہم نے
جہاں پر قرآن کو بسانا چاہیے تھا اپنے دل میں، کعبے کو بسانا چاہیے تھا، روضہ امام حسین کو بسانا، ہم نے جناب اپنی گاڑی کو بسا دیا۔ ہم کو بسانا چاہیے تھا ان اچھے علم کو بسانا چاہیے تھا، نہج البلاغہ کو بسانا چاہیے تھا، ہم نے جناب والا اس میں ناول اور الٹے سیدھے چیزوں کو ہم نے اپنے دل میں بسا دیا، اور ہم نے یہ دنیا کی چیزوں کو، یہ گھر کو ہی سمجھ لیا سب کچھ، یہ پیسے کو ہی سمجھ لیا سب کچھ۔ تو پھر جیسی ہم نے گلاس میں اگر پانی نہیں ہوگا تو آکسیجن ہوگا، اگر آپ نے علم نہیں ڈالا، محبت نہیں ڈالی آخرت کے سلسلے سے، تو پھر دنیا کی محبت جو آپ نے بڑھائی ہے، آخرت کی محبت آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر جب اس دنیا سے گزریں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ الفرصۃ سریع الفوت بقیۃ العود، آخر ایک حدیث کو بیان کر کے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ فرصت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، فرصت کا وقت بہت جلد چلا جاتا ہے اور پھر بہت دیر میں واپس آتا ہے۔ ابھی مثال کے طور کے اوپر کلاس 1 کا بچہ ہے، 3 سال کا ہے، 2 سال کا بچہ ہے، کلاس 1 کا 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہے، تو ایک مرتبہ جناب جو ہے یہ وہ نہ پڑھے، اب وہ 10 سال کا ہو جائے، اس کو بولیے کلاس 1 میں پڑھنے کے لیے، اس کو شرم بھی آئے گی، اس کو پریشانی بھی ہوگی اور اس کو سمجھنے میں بھی جناب دیر ہوگی۔ مگر ایک 1 کلاس کے بچوں کو پڑھائی دیکھیں فٹ 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 پڑھ، چونکہ اس وقت اس کا ذہن آمادہ ہے 1 کے لیے۔ اب وہ بچہ جناب 20 سال کا ہو گیا، اب اس کو بولیے کہ مثال کے طور کے اوپر کلاس 2 میں پڑھیے، تو بیچارہ وہ مجروح ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو جس وقت ہونا چاہیے اس وقت، ابھی مثال کے طور کے اوپر جوانی میں ہم جتنی محنت کر سکتے ہیں، جیسے یورپ والوں کو ہم نے دیکھا، ماشاءاللہ سے بڑی اچھی بات ہے یہ، وہ خوب جم کے محنت کرتے ہیں۔ ہم جوہانسبرگ میں تھے، صبح جناب ہماری فلائٹ تھی اور صبح ہم نکلے 4 بجے، دیکھا ٹرافک جام، ہم نے کہا یہ ٹرافک جام صبح 4 بجے؟ کہ ہاں یہاں پر ابھی 5 بجے صبح سے جاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس کے بعد وہ 8 گھنٹہ کام کریں گے کہیں اور، 1-2 گھنٹے کے ریسٹ لیں گے، اس کے بعد پھر وہ کہیں اور کام کریں گے۔ تو ایک دن میں 2 شفٹ کام کرتے، اس کے بعد فوراً آ کے جناب والا سو جاتے ہیں، تاکہ ان کو 8-7 گھنٹہ 6 گھنٹہ سونا بھی ہے۔ اور یہ ٹھیک جناب والا اس وقت جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں پہلی شفٹ کے سلسلے میں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یعنی جو دوسرے جو عقیدے والے تھے انہوں نے اس وقت کا صحیح فائدہ اٹھایا، تو پلین وہ بنا رہے ہیں، ہیلی کاپٹر وہ بنا رہے ہیں، ہوائی جہاز وہ بنا رہے ہیں، جو وقت کا صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ جناب مثال کے میزائل وہ بنا رہے ہیں، الیکٹرانک کے تمام سامان وہ بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ وقت کو اپنے کو ضائع نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ ہم جناب کیا کرتے ہیں، اسکوٹر پر بیٹھ گئے اور ایک آدمی کو دیکھا آتے ہوئے، اس کے اوپر پوری تبصرہ کرنا شروع کیا، اور جہاں تک وہ نظر آ رہا اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا کر رہا ہوگا، اس کے گھر والے کیا کر رہے ہوں گے، وہ پیسہ کہاں سے لا رہا ہے، اس کے بھائی کا، بابا اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا جس کے لیے آپ نے بات کیا، آپ کا نقصان ہو گیا کہ آپ کا قیمتی وقت چلا گیا۔ یہی وقت اب آپ اپنے لیے سوچتے، آپ اپنے لیے سوچتے، اپنے ترقی کی طرف آگے بڑھتے، تو شاید کچھ کام آ جاتا آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے نسلوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے۔ آپ نے جناب وقت کو جو ہے ضائع کر دیا، بیکار کر دیا اپنے وقت کو۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اسی طرح اشارہ کر کے کہا کہ یہ فرصت کا وقت بڑے جلدی ختم ہو جاتا ہے اور بہت دیر میں واپس، جب آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یاران تیزگام نے منزل کو پا لیا، ہم محو خواب تھے جلس کارواں رہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو IAS بنانے کے لیے تیار ہیں اپنے بچے کا، اپنے قوم کے بچوں کو، بچے تو آگے آئیں، بچے تو آگے آئیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے بہت سے لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آگے تو آئیں بچے۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں آگے کیسے آپ آئیں گے؟ تو پھر وہی کرنا پڑے گا کہ راشن لینے کی لائن لگانا پڑے گا، محنت کرنے کے بجائے تقریباً جو ہے ادھر ادھر خالی عرضی دینی پڑے گی۔ دینے والا ہاتھ بنائیے، لینے والا ہاتھ اچھا نہیں ہوتا۔ ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، مولا کائنات نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ امام حسن مجتبی ایک مرتبہ اچھا لباس پہن کر نکلے، اچھا لباس جب پہن کے نکلے، بہترین لباس تھا امام کا، بہترین گھوڑا تھا، بہترین تلوار لگائے ہوئے تھے۔ ایک یہودی نے دیکھا جو پھٹا لباس پہنا ہوا تھا، اور جب حال پتا، فقیری کی حالت پتا، آنے کے بعد قریب میں گھوڑے کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ کہا کیسا انصاف؟ کہا آپ کے جد نے کہا ہے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے زندان ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، ہم تو الٹا دیکھ رہے ہیں،
ہمارے لیے زندان بنا ہوا، آپ کے لیے جنت بنا ہوا، آپ کے جد نے کو تو کچھ اور الٹا کہا تھا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ ہاں میرے جد نے بالکل صحیح کہا ہے۔ کا مطلب کیا؟ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں اس دنیا کے بعد اس دنیا میں ملنے والا ہے، اس کے حساب سے یہ سب جہنم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیکار ہے سب۔ اور جو کچھ تجھے سزا ملنے والی ہے مرنے کے بعد، تو اس وقت بھی جنت میں ہے، اس وقت تجھے سمجھ میں آئے گا کہ تو جنت میں رہ رہا تھا، ابھی تو جہنم میں آ گیا۔ تو یہ جو تیری حالت ہے، یہ حالت وہ جنت والی حالت ہے تیری، میری حالت جہنم والی ہے۔ تو آپ نے دیکھا نقطہ پھینکنے والے یا چھوڑنے والے کہیں بھی جنا والا کم نہیں ہوتے، تو مگر ہم اس کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو نام رکھا اللہ نے حسن، رسول اللہ کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے نام رکھوایا گیا۔ اب ذرا غور تو فرمائیں، ذرا فکر تو کریں، حسن و جمال ابوہت رسول اللہ کی امام حسن میں تھی، شجاعت اور صبر رسول اللہ کا امام حسین میں تھا، سخاوت امام حسین میں تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان مشہور تھا۔ ایک آیا شامی آ کے امام حسن کے قریب پہنچا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مولا حضرت علی کے فرزند ہیں۔ گالی گفتہ کرنے لگا، جو ہمیشہ جو حالا کیا کرتے ہیں، الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرنے لگا تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا، جب وہ رک گیا تو پوچھا کہ لگتا ہے تو مسافر ہے؟ کہاں؟ شام سے آیا؟ کہاں؟ وہ گھر نہیں ہے، آ تجھے میرے گھر میں جگہ دوں، آرام سے بیٹھ، اور اس کے بعد پھر مثال کے اس کو کھانا وغیرہ بھی کھلایا۔ 2 دن رہا وہ رہا تو اس نے خود کہا کہ میں آیا تھا تو بدترین دشمن تھا علی اور اولاد علی کا، اور آج جو جا رہا ہوں تو بہترین دوست بن چکا ہوں علی کا اور اولاد علی کا۔ امام حسن مجتبیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیا سکھایا اس پریکٹیکل سے؟ گالی کا جواب گالی نہیں ہے، جھگڑے کا جواب جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا جواب جو ہے محبت ہے، پیار ہے۔ گالی کا جواب گالی نہیں ہے، خاموشی ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ کب تک گالی دے گا؟ تھک تو جائے گا دیتے تھے، جب اس کو جواب نہیں ملے تو آخر وہ چینج ہو جائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی زندگی میں یہ کام جناب کر کے ہمیں دکھایا، اور آخر میں ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کا بزم جو ہے وہ زبردست شباب پر ہے۔ اچانک امام حسن مجتبیٰ جو آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو ایک ناخلف جو ہے نا ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کہا امام حسن کی طرف پن مارتے ہوئے کہا کہ آپ کے نانا حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھنے کے بجائے آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے سن لیا ممبر سے، اور سننے کے بعد کہا خاموش، چپ ہو جا۔ کہا کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کہا مطلب یہ ہے کہ تجھے کیا معلوم اس وقت حسن کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیا کر رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کر؟ کہا ینظر الحسن الی اللوح المحفوظ ویلاحظہ، حسن مجتبیٰ اس وقت دیکھ رہے ہیں لوح محفوظ میں جو فرشتے لا کر حدیث یا پیغام جو پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ صحیح پہنچا رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ ائمہ معصومین ہیں، یہ ائمہ معصومین ہیں۔ یلاحظہ کا لفظ استعمال کیا، ایک ہوتا ہے مطالعہ، ایک ہوتا ہے ملاحظہ۔ ہم نے کتاب لکھی اپنے استاد کو دی تو استاد سے ہم نے کہا کہ حضور ذرا سے اس کو ملاحظہ کر لیجئے۔ ملاحظہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس میں جو کم ہے اس کو زیادہ کر دیجئے، جو زیادہ ہے اس کو کم کر دیجئے۔ ہم نے اپنے شاگرد کو دیا تو انہیں ملاحظہ کا نہیں بولیں گے، اس کو مطالعہ کرو، دیکھو، پڑھو، تمہارے اندر میں علم آ جائے گا، فائدہ ہوگا۔ مطالعہ کیوں کہا؟ کہ چپ چاپ سے خالی پڑھنا ہے تم کو۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ حسن دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، یعنی فرشتوں نے جو پہنچایا ہے وہ کیسا پہنچایا ہے، کم پہنچایا ہے، زیادہ پہنچایا ہے، اس کی ذمہ داری امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اس طریقے سے جو امام حسن نے اپنی زندگی میں یعنی جو دور گزارا ہے وہ بہت سخت دور ہے، بہت خطرناک دور ہے۔ ایک شخص نے جیسے خطبہ دے رہے تھے گئے تو امام نے کہا کہ میں چاہوں تو مکے کو مدینہ کر دوں، مدینہ کو مکہ کر دوں، یہ صاحب امر ہے، یہ چاہے تو زمین کو اٹھا کے وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں رکھ دیتے۔ ایک مرتبہ ہضم نہیں ہوا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مجمع بھرا ہوا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے مرتبہ شرم نہیں آتی ہے؟ تو مردوں کے درمیان میں اچانک سب کچھ چینج ہوا، اور جو اس کی بیوی تھی وہ جناب اس کا شوہر بن گئی۔ تو یہ ہر دور میں ائمہ معصومین کو چھیڑا گیا ہے، اور پھر اس کا انجام بھی جناب والا پایا گیا ہے۔ تو اس دوستوں پھر سے ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت با سعادت کی، عظیم ترین ولادت ہے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہے،
آباد رہیں، شاد رہیں، دعاؤں میں انشاءاللہ یاد رکھیں۔ آل محمد انشاءاللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔